گائڈ کروں گا، پھر گائڈ کرنے جاؤں گا، پھر آگے پوچھیں گے کیا ہوا بتاویں گے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ قریب آ رہی ہے۔ پھر بنا لیں گے ویڈیو، پھر بنا لینا چاچا بھی ان کی۔ یہ جو جگہ ہے یہ جنگ احد ہوئی تھی، اس جگہ پہ کیا ہوئی تھی؟ جنگ احد، اسلام کی دوسری جنگ۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں اسلام کو فتح حاصل ہوگی، بہت بڑی فتح۔ اور اس جب وہاں شکست ہوئی کفار کو تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ رکھی گئی 1 سال بعد۔ 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ بدر لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ جن کی قبر پہ ہم آ گئے ہیں، انہوں نے ہندا نامی عورت، یہ کون تھی؟ یہ ابو سفیان کی بیوی اور اتبا کی بیٹی۔ اتبا ایک قبیلے کا سردار تھا وہاں مکہ میں۔ ہندا کے والد اتبا بھائی اور چچا کو جہنم وصل کیا تھا سیدنا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں۔ وہ جنگ بھی شکست ہوئی، اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور یہ جو ان کے کفار جہنم وصل کیا تھا، یہ سارا معاملہ کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد یہ جنگ رکھی گئی۔ شوال میں 3 ہجری کو لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا کفار کا جنگ کا بدلنے کے لیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچ گئی، صحابہ کرام کو اکٹھا فرما لیا اور مشورہ طلب کر لیا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، لیکن کچھ صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر لڑنی چاہیے تاکہ عورتوں اور بچوں کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ مشورہ پسند آیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر یہاں عہد کی جانب روانہ ہوا۔ آدھا رستہ جہاں پہ میں نے حاجی کو اتارا ہے، تھوڑا سا اس سے آگے اندر کی طرف وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگی لباس چینج کیا گیا تھا۔ وہاں پر 300 منافقین کا لشکر جن کی کمان میں تھا عبداللہ بن ابی ابی، وہ منافق تھا۔ وہ آدھے راستے سے 300 کا لشکر مدینے لے کے چل گیا، کہنے لگا جنگ تو میں مدینہ میں لڑوں گا، مدینہ سے باہر نہیں لڑوں گا۔ 700 کا لشکر لے کر ہمارے نبی کریم یہاں تشریف فرما ہوئے۔ یہاں پہ جو کفار کا لشکر آیا تھا جنگ لڑنے کے لیے، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ساتھ میں ابو سفیان کی بیوی ہندا اور واشی بن حرب، یہ چاروں ہی جنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ واشی بن حرب تھا غلام۔ اس غلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے یہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کو شہید کر کے ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر میرے سامنے پیش کرنے۔ حکم کس نے دیا اور کیوں دیا؟ حکم دیا ہندا نے اپنے والد بھائی اور چچا کا بدلہ لینے کے۔ اس مقام پر ایسا ہی ہوا۔ ایک بار اور نوٹ کر لیں، ہندا، واشی بن حرب، یہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان نہیں تھے پہلے، لیکن بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو رہنمائی کرتا جاؤں، اس مقام پر جب جنگ کا آغاز ہوا، واشی بن حرب نے چھپ کے نیزے سے وار کیا گیا، نیزہ زہر لگا ہوا تھا اور سیدھا جا کر سیدنا امیر حمزہ کی ناک میں لگا۔ آپ شہید ہو گئے۔ لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر یہ بتاؤں گا کہ یہاں سیدنا امیر حمزہ کے جسم کے 12 حصے کیے گئے، جسم کے 12 حصے تقریباً کیے گئے تھے۔ 3 مرتبہ صحابہ کرام ڈھونڈے، جسم نہیں ملا تو چوتھی مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ان کا جسم اٹھانے کے لیے، اور زاروں قطار ہوتے ان کے جسم کے حصے مبارک اٹھائے گئے۔ سمجھ گئے؟ چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے لاڈلے چچا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس مقام پر ہمیں جنگ فتح میں تھی، نقصان میں ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ پہاڑی جس کے بارے میں ابھی 1-2 حاجیوں نے مجھ سے پوچھا، اس کا نام ہے جبل رمات۔ جبل رمات، اس پہاڑی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تعینات فرما کے یہ حکم فرمایا، جنگ جیتے یا ہارے آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ کسی نے پانی لینا لے لے، بعد میں گائیڈ کرتا ہوں، لے لے ایک ایک بوتل اٹھا لے۔ آپ نے حاجیوں کو پوری حکم فرمایا، جنگ جیتے ہی آ رہے ہیں، اپنی یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کفار کا لشکر آتا ادھر سے، اب غور کر لیجیے۔ جبل رمات اس پہاڑ کا نام ہے، جبل کہتے ہیں ہماری زبان میں پہاڑ کو، رمات کا نام ہے تیر کو کہتے ہیں رمات، تیروں والا پہاڑ کہا جاتا ہے یا تیر اندازوں والا پہاڑ۔ ادھر سے کفار کا لشکر آیا۔ لشکر جب آیا تھا نا تو پیچھے ہی لشکر سے ایک خالد بن ولید دستہ لے کے چھپ کے بیٹھ گئے، کسی کو پتا نہیں۔ باقی کفار نے آگے ادھر حملہ کیا۔ پہلے حملے میں کفار کو شکست ہو گئی، ان کا نقصان ہوا، وہ یہاں سے واپس بھاگے۔ جب وہ واپس بھاگے تو 40 صحابہ کرام نیچے آ گئے ان کے پیچھے۔ اب 10 نے منع کیا، جو اوپر نہیں آئے انہوں نے منع کیا نہیں جانا چاہیے نیچے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکم جنگ جیتنے کے لیے، لہذا کفار اب واپس بھاگے، ہمیں نیچے جانا چاہیے، ان کے پیچھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب 40 صحابہ کرام نیچے آئے، خالد بن ولید نے وہاں سے دیکھ لیا کہ یہ درہ خالی ہوا ہے، لشکر بگایا اور پہاڑ کے پیچھے سے آگے ادھر سے حملہ کیا۔ دوبارہ جنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 40 صحابہ کرام نیچے شہید ہوئے
10 ऊपर थे, उन्होंने अपनी जगह फिर भी नहीं छोड़ी, उनको फिर ऊपर शहीद किया गया इस पहाड़ी के। टोटल यहाँ पे सारा मैदान जंग था, इस पहाड़ से लेके वो ओहद का पहाड़ है, टोटल हमारे 70 साहबा शहीद हुए। ये सामने वाला पहाड़ है ओहद का, ये बड़ा वाला सारे का सारा, इस तरफ से लेके इस तरफ इसकी चौड़ाई है 3 से 3.5 किलोमीटर, लंबाई 7 से 7.5 किलोमीटर। जन्नती पहाड़ है, क्या है? जन्नती पहाड़ है। हमारे नबी करीम ने फरमाया मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और मुझसे मोहब्बत करता है। जन्नत के 8 दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे पे ये पहाड़ जन्नतियों का इस्तेमाल करेगा। ये पहाड़ 1400 साल पहले भी जन्नती था, आज भी जन्नती और क़यामत तक जन्नती ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम इससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए जन्नती। और क़यामत तक नाम उनके गूंजेंगे जिन्होंने हमारे आका से वफा की। इसकी निशानी ये आपके सामने खड़ी है। ये पत्थर का पहाड़ है, ना हज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, तो फर्ज है इस पे, लेकिन है जन्नती मोहर लगी। ठीक हो गया। अब जाएंगे हम वहाँ पे, अंदर कब्रें हैं सहाबा की, 70 सहाबा जो शहीद हुए। अच्छा, सीधा हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके मैं आपको रहनुमाई करूँगा कौन कौन सा सहाबी। उसके बाद हम खड़े होकर अदब से सलाम पेश करेंगे, वहाँ पे दुआ करने के बाद फिर हम वापस सीधा बस में आएंगे। ठीक हो गया। आप साथ रहना मेरे, आ जाइए।